صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اتنی شدید مماثلت ہو گئی تھی، ایک زبردست قسم کی مطابقت ہو گئی تھی، گویا دونوں ایک ہی ہو گئے۔ تاہم وہ نبی اور امتی ہیں، لیکن بہت سارے مقامات پہ ایسی زبردست مشابہت ہے، عملی اور فکری مشابہت تو ہے ہی ہے، بعض جگہ تو اولاد کے اندر بھی مشابہت ہے، بہت ساری مشابہت ہیں۔ ابتدائی وحی کی بات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشان اور غمگین حالت میں ہیں، ذہن پہ بوجھ ہے۔ امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے 5 القابات آپ کو گنوائے اور کہا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ وہ 5 القابات کون سے ہیں؟ فرمایا انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ بے سہاروں کی مدد کرنے والے ہیں، جن کے پاس کچھ نہ ہو ان کو کما کر دینے والے ہیں، آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، اور آپ اچھی باتوں پر لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ یہ 5 صفات بتائیں۔ کس نے کس کی؟ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کی۔ وقت گزرتا رہا، مسلمانوں پہ حالات آئے، تو ایک مرتبہ ہجرت مدینہ سے پہلے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کی سے تنگ آ کر نبی علیہ السلام سے اجازت لے کر مکہ چھوڑ دیا تھا، مکہ سے نکل گئے۔ راستے میں ایک سردار ملا، کافر سردار، ابن الدغنہ اس کا نام تھا۔ بات چیت ہوئی، کہاں جا رہے ہو؟ کہ نہیں مکے میں مشکل ہے، میں نہیں رہتا۔ کہنا یہی 5 صفات اس کافر نے صدیق اکبر کے لیے گنوائی جو امی خدیجہ نے نبی علیہ السلام کے لیے بتائی۔ کوئی فرق نہیں، بال برابر بھی فرق نہیں۔ یہ مماثلت۔ اور آگے چلیے، قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کو فرمایا گیا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ مومنین کے لیے رافت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، مہربان ہیں۔ رؤوف اور رحیم یہ 2 صفات ہیں قرآن میں نبی کی امت کے لیے، یہ اللہ نے بیان کی حضور کے لیے۔ اب حضور نے یہی دونوں بھائی نہیں، یہی دونوں صفات بیان کی صدیق اکبر کے لیے۔ ارحم امتی بامتی ابو بکر، یہ ہر خطبے میں پڑھا جاتا ہے۔ ارأف امتی ابو بکر، ابا بکر۔ تو اللہ نے نبی کی شان میں جو بات بیان کی، نبی نے ابو بکر کی بات ان کی شان میں بیان کی۔ یہ بھی مماثلت ہے۔ نبی اور صدیق اس موضوع کو سامنے رکھے نا تو یہاں بھی کچھ ہے کہ دونوں کے اندر کس درجے کی جو ہے نا مشابہت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ثانی اثنین، 2 میں سے دوسرا۔ کون 2 تھے؟ ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بڑی عظیم نسبت ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ 2 میں سے دوسرا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے دوسرے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور کے دوسرے۔ 2 میں سے دوسرا یہی بنا نا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، غار کے اندر یہ جو دوستی تھی نا، یہ ایک ضرب المثل بن گئی۔ کیا ٹرم یوز کی جاتی ہے؟ یار غار، یہ وفا اور محبت کی ایک مثال بن گئی، یار غار۔ وہاں پہ غار میں اور بھی ہوئے معاملے۔ غار ثور میں جب ان دونوں کے قریب کفار پہنچ گئے نا تو صدیق اکبر بڑے پریشان ہوئے، کیا بنے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر تمہارا ان 2 کے بارے میں کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ اب ذرا اس کو نقطے کو، لطیف باریک نقطہ ہے، ذوق والوں کو سمجھ میں آئے گا، ذرا غور کیجئے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ثانی اثنین، 2 میں سے دوسرا، یعنی نبی اور صدیق، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 میں ایک اللہ کو بھی درمیان میں شامل کر لیا اور کہا 2 ہم اور تیسرا اللہ، یہ 3 میں سے 1۔ اور یہ جو تعلق تھا نا یہ آج بھی باقی ہے اور یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں اسے مٹا سکتا۔ یہ جو 2 میں سے دوسرا کی بات ہے نا، ذرا غور کیجئے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بعض موقع پر قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَحْزَنْ، آپ غم نہ کریں، وَلَا تَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، ان کی باتوں کے اوپر غم نہ کریں۔ اور نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر کو اس موقع پہ کہا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ نبی کو تسلیاں دے رہے ہیں، نبی اپنے صدیق کو تسلیاں دے رہے ہیں۔
کیا فرمایا اللہ کے محبوب نے؟ لا تحزن، ابو بکر غم مت کرو، ان اللہ معنا، اللہ میرے ساتھ بھی ہے، تمہارے ساتھ بھی، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ معیت ہے، اور یہ ایسی عظیم معیت ہے کہ اس کا انکار ممکن نہیں، یہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا تھا یا رسول اللہ، اور وفات کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا تھا یا خلیفۃ الرسول اللہ۔ باقی جتنے ہیں حضرت عمر کو بھی ملا کے سب امیر المومنین ہیں، کسی کو خلیفۃ الرسول اللہ نہیں کہا جاتا تھا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خلیفۃ الرسول اللہ، ایسی معیت ہے اللہ کی اپنے نام کے ساتھ، لفظی بھی اور معنوی بھی، ہر اعتبار سے یہ معیت ہے۔ ہجرت کے موقع پہ قریش مکہ نے سر کی قیمت لگائی تھی، صدیق اکبر کے سر کی قیمت بھی اور نبی علیہ السلام کے سر کی قیمت بھی، اور برابر قیمت رکھی تھی۔ کبھی کوئی ایک آدمی کو لے آئے گا 100 اونٹ دیں گے، زندہ لائے جیسے بھی لائے، دونوں کو لائے گا 200 اونٹ دیں گے، کوئی فرق نہیں رکھا کہ کسی کے لیے قیمت زیادہ کسی کے لیے قیمت کم۔ تو یہ بھی ایک مماثلت تھی۔ اس مبارک سفر میں بہت ساری چیزیں تھیں، دونوں لوگوں کے لیے الگ الگ اونٹ تھا، نبی علیہ السلام کا الگ، صدیق اکبر کا الگ، لیکن آپس میں محبت کی کیا عجیب مثالیں اس سفر میں بنی کہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ پر آپ آگے ہوتے، ابو بکر پیچھے ہوتے، اور کبھی صدیق اکبر کے اونٹ پہ ابو بکر آگے ہوتے، آپ پیچھے ہوتے، حالانکہ 2 اونٹ تھے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے فیصلے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فکری ہم آہنگی بھی اتنی زیادہ ہے، یہ 2 واقعات سنا رہا ہوں، دوسرا واقعہ تو انتہائی عجیب ہے، لیکن فکری ہم آہنگی بھی بہت زیادہ تھی۔ بدر سے جب واپسی ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہوئی، تو بدر کے قیدی آئے، مشورہ کیا کیا کرے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا سب کی گردن اڑا دو اور ہر آدمی اپنے رشتہ دار کو قتل کرے۔ نبی علیہ السلام نے اس رائے کو پسند نہیں کیا، صدیق اکبر کی رائے آئی، انہوں نے کہا جی فدیہ لے لیا جائے، ان کو معاف کر دیا جائے، زندہ چھوڑ دیا جائے۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ رائے پسند آئی اور ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا گیا۔ جب یہ فیصلہ کیا گیا نا، تو اللہ کا قرآن نازل ہوا، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اگر خدا کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم نے کیا اس پہ عذاب آنا تھا۔ یہ قرآن نازل ہوا۔ اب اگلے دن حضرت عمر آئے تو دیکھا کہ دونوں رو رہے ہیں، نبی اور صدیق دونوں رو رہے ہیں۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ کل جو ہم نے فیصلہ کیا نا، اللہ کی ناراضگی آ گئی۔ وہ تو اللہ نے مہربانی فرما دی، لیکن اس کے الفاظ جو ہے نا بہت خوفناک اور دل کو ڈرائے ہوئے ہیں۔ دونوں رو رہے تھے۔ تو یہاں 2 چیزیں، ایک تو ذہنی ہم آہنگی ملی، اور پھر اللہ کا جو اس کے اوپر اظہار آیا ناراضگی کا، تو دونوں کا عمل بھی ایک جیسا، دونوں ہی رو رہے تھے۔ یہ بھی ہم آہنگی ہے۔ ایک اور ہم آہنگی انتہائی عجیب، میں تو اس واقعے کو جب پڑھتا ہوں نا تو حیران ہو جاتا ہوں کہ نسبت اتحادی اتنی بھی ہو سکتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا عمرے پہ جانے کا۔ آپ نے خواب دیکھا تھا، صحابہ کو تیار کیا، 1400-1500 صحابہ تھے، چل پڑے۔ راستے میں خبر ملی کہ بھئی وہ تو لڑنے مارنے کے لیے آ رہے ہیں، تو مشورہ کیا نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کیا کریں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم لڑنے تو نہیں نکلے، ہم تو اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے نکلے ہیں، عمرے کے لیے، تو ہم چلتے رہیں، ہم ادھر ادھر توجہ نہ کریں، ہاں اگر کوئی سامنے آئے گا تو پھر لڑ لیں گے۔ اب جب قریش مکہ کا وفد آیا اور ان کے سردار نے، جب ان کے نمائندے نے، قریش مکہ کا جب وفد آیا، نمائندے نے بات کی، تو جو کچھ صدیق اکبر نے نبی علیہ السلام کو کہا وہی سب کچھ نبی علیہ السلام نے اس نمائندے کو کہا۔ عمرہ کرنے آئے، لڑنے نہیں آئے، ہم اپنا کام سے کام رکھیں گے، کچھ نہیں تمہیں کہتے، ہاں اگر کوئی روکے گا تو پھر لڑیں گے۔ تو یہ مماثلت تھی، اور اس کے اندر اور غور کیجئے، صلح ہو گئی۔ اس صلح کا نام ہے صلح حدیبیہ۔ ظاہری طور پر ایسا لگتا تھا کہ یہ دب کے صلح کی گئی، صحابہ کرام بڑے حیران، پریشان اور غمگین۔ ایک تو یہ غم تھا کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، راستے سے روک دیا، دوسرا یہ کہ ہم جان دینے والے جان نثار ہیں، ابھی ہم سے موت کے اوپر بیعت لی گئی ہے کہ جان دے دیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے،
قرآن میں اس کا ذکر ہے، الحمدللہ تفسیر ہے ماشاءاللہ. تو ہم تو ایسے سوچ لیے بیٹھے تھے. اب یہ دب کر جو صلح کی گئی تو صحابہ کرام کی کیفیت بڑی حیران پریشانی کی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کئی سوال کیے. نبی علیہ السلام نے جوابات دیے. یہاں سے نکل کے وہ ابو بکر کے پاس گئے، وہی سوال کیے اور انہوں نے بھی وہی جواب دیے، حالانکہ پہلے سے کوئی طے شدہ بات نہیں تھی. کیا ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا کیا آپ اللہ کے نبی برحق نہیں ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں نبی برحق ہوں. پھر پوچھا کیا ہم حق پر اور وہ باطل پر نہیں ہیں؟ کہا ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہیں. تیسرا سوال پوچھا پھر ہم اتنی ذلت اور اتنی دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے جواب دیا عمر میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اللہ میرا حامی و مددگار ہے، وہ میرے ساتھ ہے. پھر عمر نے اگلا سوال پوچھا کہ آپ نے یہ نہیں کہا تھا ہم بیت اللہ شریف کا طواف کریں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اسی سال کریں گے؟ حضرت عمر نے کہا نہیں یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال کریں گے. پھر نبی علیہ السلام نے بات کو مکمل فرمایا کہ عمر جب تم بیت اللہ جاؤ گے تو طواف بھی کرو گے. یہ سوال جواب ہو گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غم کی کیفیت میں تھے. اب اسی کیفیت میں صدیق اکبر کے پاس چلے گئے اور یہی سوال کیے. کہا ابو بکر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی برحق نہیں ہیں؟ ان کا یقیناً ہے. پوچھا کیا ہم حق پر اور کافر باطل پر نہیں ہیں؟ ان کا یقیناً ایسے ہی ہے. پھر کہا ہم اتنی ذلت کیوں گوارا کریں؟ صدیق اکبر نے کہا عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، اللہ ان کا مددگار ہے، تم بھی ثابت قدم رہو، ان کے ساتھ رہو. پھر کہا کیا حضور نے یہ نہیں کہا تھا کہ طواف کریں گے؟ صدیق اکبر نے جواب دیا کیا یہ بھی کہا تھا کہ اسی سال کریں گے؟ کہ نہیں یہ تو نہیں کہا تھا. پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عمر جب تم بیت اللہ جاؤ گے تو طواف بھی کرو گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو ثقیف کے لوگ آئے، طائف کے. ہم جناب کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں، دشمنی چھوڑتے ہیں، صرف نماز کی ہمیں چھوٹ دے دی جائے، باقی سارے دین پر ہم عمل کریں گے، اس میں ہمیں رخصت دے دی جائے. آپ نے فرمایا کہ جس دین میں نماز نہ ہو اس میں کوئی بھلائی نہیں. منع کر دیا، وہ واپس چلے گا، ریجیکٹ کر دیا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو خلیفہ بنے، خلیفۃ رسول اللہ بنے، تو بہت سے لوگ مرتد ہو گئے. اسی طرح بعض مرتد قبائل آئے، انہوں نے اپنا وفد بھیجا کہ ہم ساری شریعت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، زکوٰۃ ہمیں چھوڑ دو. انہوں نے فرمایا کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے میں اسے جہاد کروں گا. تو یہاں بھی معاملات ایک ہی کہ دین کے رکن میں کوئی کمی نہیں. اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو نبی و صدیق یہ نسبت اتحادی ایسی ہے کہ جو نقل اور بالکل اصل ایک دوسرے کے برابر ہو گئی. یہ تعلق آج مزار میں بھی ہے، قیامت کے دن بھی ہوگا. جنت کے اندر بھی ثانی اثنین رہیں گے. باقاعدہ بعض کتابوں میں امام ربانی مجد الفسانی رحمہ اللہ لکھا ہے کہ جنت میں بھی نبی علیہ السلام کا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام ایک ہوگا، نبی اور امتی کے فرق کے ساتھ. اور اس کی ایک تمثیل بیان کی کہ شاید اس قسم کا گھر ہو کہ اوپر ایک ہو نیچے دوسرے ہوں، یعنی وہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ جوڑ کو باقی رکھیں گے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.